بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ دلچسپ معلومات یہ اس پروگرام کا موضوع ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصہ میں لندن مسجد جو کہ لنڈن ماسک کہلاتی ہے اور لندن میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے احمدیہ مسلم جماعت کی طرف سے تعمیر کی جانے والی پہلی پرپز بلٹ ماسک ہے۔ اس کے موجودہ امام مکرمی عطاء المجیب راشد صاحب احمدیہ مسلم جماعت کے روحانی سربراہ کو خدائی مدد کے تحت ملنے والی کار سے متعلق ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ بتلا رہے ہیں۔ پروگرام کے دوسرے حصہ میں جنوبی افریقہ کے ایک نئے قانون کے بارے میں مختصر سی تفصیل ہے۔ اس قانون کے تحت اسرائیل کے وہ باشندے جو اسرائیل اور جنوبی افریقہ کی دوہری شہریت رکھتے ہیں، اگر وہ اسرائیل جا کر اسرائیلی فوج کے لیے خدمات بجا لائیں گے تو ان کو انسانیت کے خلاف جرائم کے تحت سزا دی جائے گی، یعنی جنوبی افریقہ میں واپس آنے پر، اور بہت ممکن ہے کہ ان کی جنوبی افریقہ کی شہریت کو بھی منسوخ کر دیا جائے۔ پروگرام کے تیسرے حصہ میں مکرمی شریف عودہ صاحب کی فلسطین کے صدر صاحب کے ساتھ تصویر ہے۔ شریف عودہ صاحب اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے علاقہ میں احمدیہ مسلم جماعت کے مقامی سربراہ ہیں۔ انہوں نے 17 جولائی کو اپنے وفد کے ہمراہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر مکرمی محمود عباس صاحب کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے نیفیو کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ مکرمی شریف عودہ صاحب اس وقت انتہائی سرگرم مسلم رہنما ہیں جو اس علاقہ میں امن کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان میں بعض اوقات اسرائیل میں جماعت احمدیہ کی موجودگی پر اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں۔ کاش کسی وقت وہ جماعت احمدیہ کی اس علاقہ میں امن کی کوششوں کی بھی تعریف کر دیا کرے۔ اپنے خلفاء کی مدد کرتا ہے، ہمارے لیے ایک نشان بناتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت لندن مشن میں کوئی ایسی کار نہیں تھی جو اس قابل ہو کہ ہم سمجھیں کہ اس میں حضور کو ایئرپورٹ سے لا سکتے ہیں۔ کون سے کاریں لیں؟ صبح کے وقت ہے، کوئی کار خیر کی دکان بھی نہیں کھلی۔ انسان ہوا کہ ایک آدمی کو ایئرپورٹ بھجوائیں کہ دکان کھلتے ہی شاپ ایک کار بڑی اچھی سی ہائر کر لی جائے تاکہ اس میں ہم حضور کو لے کر جائیں۔ لیکن پریشانی تھی کہ یہ انسان تو ہو ہی جائے گا، لیکن بہرحال پریشانی تھی۔ میں دفتر میں بیٹھا، بہت ہی اضطراب کی حالت تھی اور کہ خلیفہ وقت آ رہے ہیں، ہمارے جان و مال و عزت سے پیارے خلیفہ آ رہے ہیں اور ان کے لیے ہمارے پاس کار بھی نصیب نہیں ہے جو ان کے شایان شائن۔ بیٹھا، دفتر کے دروازے پہ دستک ہوئی، ٹک ٹک ہوئی۔ میں نے کہا آ جائیں۔ کون آئے؟ چودھری شاہ نواز صاحب کے ڈرائیور آئے۔ چودھری شاہ نواز صاحب کو جانتے ہیں، ان کے ڈرائیور اندر آئے، ہاتھ میں انہوں نے چابیوں کا ایک گچھا پکڑا ہوا تھا۔ وہ میری جیب میز پر رکھ کر کہنے لگے کہ چودھری صاحب نے یہ چابیاں آپ کو بھجوائی ہیں اور برانڈ نیو مرسیڈیز کار باہر کھڑی ہے اور یہ حضور کے لیے، اور جب تک حضور اس کو استعمال کریں گے وصول کریں گے۔ تو 1 سال پورا حضور کے استعمال میں رہی اور بڑی آرام دی، بڑی دعائیں انہوں نے لی۔ سال کے بعد آئے، حضور سے درخواست کی کہ حضور آپ کی کار کو سال ہو گیا ہے، یہ نئی کار کی چابی ہے اور دوسری کار کھڑی ہے، اور جو نمبر چاہیں، جو کلر چاہیں، جو چاہیں وہ مل جائے گا، لیکن آپ کی کار ہم بدل سکتے ہیں۔ ایک درخواست ہے کہ پرانی ببرکت کار ہم مجھے دے دیں۔ یہ ہے محبت کے قصے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جو ہوئی ہیں۔ I really like what South Africa did. The very new decision they took. South Africa. Yeah, I saw it. So there's a lot of Jewish South Africans that have dual citizenships. Okay. South African citizenship, they have Israeli citizenship. So Israel is also their country, but their homes is South Africa. Okay. So these Jewish South Africans go to Israel and serve in the IDF. Okay. They need to serve the military as a local from Israel. South Africa said, if you go as a South African and serve the IDF, and you come back to South Africa, I will arrest you for murder, war crime, and genocide. Done. Life in prison. And they'll snatch away their citizenship. South Africa will never be a home. They can't go back home.
But how did they get there? You get me? They're Israelis. They're South African and Israeli. So when they fly from South Africa to go serve, they fly from Cape Town to Tel Aviv. And then from there, they drive to the base and uniform tajinid. Yeah. And then they go in, you know? And what happened? Did they go? They can't go back. A lot of South Africans have been arrested for war crime. Now, a lot of them are stuck there because their actual home is South Africa. You think other countries would do things like that? Yes, a lot of countries are going to implement the same decision that South Africa took.